بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چینل فہم قرآن و حدیث کا سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابو مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اگلے پیغمبروں کی ایک بات جو لوگوں کے پاس پہنچی وہ یہ ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو پھر جو چاہے کر۔ یہ ایک جامع حدیث ہے جو برائیوں سے بچنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں یہ بات متفق ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو حیا کی تعلیم دی۔ حیا ایک ایسا وصف ہے جس کے ذریعے انسان برے کاموں سے دور رہتا ہے۔ حیا سے مراد ناپسندیدہ کاموں سے بچنا ہے جسے شرم بھی کہتے ہیں۔ اسلام ہر اس کام کو چھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے جو قابل مذمت ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرم و حیا کی تاکید فرمائی ہے اور تنبیہ فرمائی ہے کہ جب تم حیا کے زیور سے مزین نہیں رہے تو اب جو چاہے کرو، مطلب یہ کہ اس زیور کو مت اتارو ورنہ کسی بھی برائی سے بچنا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ بے حیائی ہر قسم کی فحاشی اور برائی کو جنم دیتی ہے۔ انسان یا تو اللہ کے ڈر سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یا بندوں کی نکتہ چینی کی وجہ سے، یا پھر اس عمل کی قباحت کی وجہ سے۔ اگر ان تینوں باتوں کا احساس دل سے نکل جائے تو پھر جائز و ناجائز کام بے خوف و خطر ہو کر لیتا ہے۔ بیہودہ گفتگو، حیا سوز حرکتیں، بلا ضرورت اور غیر موزوں اوقات میں سطر کو کھولنا، رومانوی اشعار پڑھنا سننا، گانے گانا سننا، عورتوں کا ایسا لباس پہننا جس سے ان کے بدن کی نمائش ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام شرم و حیا کے اجزاء ہیں۔ ہر مسلمان کو ان کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعائے رب کریم ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔